الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 230 سورہ الرعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسلاً کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے، وجعلنا لہم اور بنائی کی ہم نے ان کے لیے ازواجاً بیویاں، وذریۃً اور اولاد۔ وما کان لرسول اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یأتی بآیۃ کہ وہ لے آئیں کوئی نشانی معجزہ، الا بإذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، لکل اجل کتاب ہر وقت کے لیے ہر مدت کے لیے، ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، ایک لکھا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ہم نے ان کی اولادیں بھی ان کو دی ہیں، ان کی بیویاں بھی تھیں۔ بعض مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ سورہ الفرقان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازار میں بھی جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے رسول کے لیے، تو بے وقوف تھے وہ۔ ویسے تو پتھروں کو اپنا رب مان لیتے تھے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، درختوں کے آگے جھکنے والے لوگ، چاند ستاروں کے آگے۔ ایک انسان کے بارے میں کہتے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، نبوت کا درجہ بہت اونچا ہے۔ تو اس لیے ان کا ایک اعتراض تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ کیسے منصب رسالت کے اوپر فائز ہو سکتا ہے۔ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی اور ایسی ہستی ہوتی جو مافوق الفطرت ہوتی، تو یہ جو رسول ہے یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ جو رسول ہے یہ کھانا بھی کھاتا ہے، تو کھانا نہ کھانے والا۔ آج کل بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں نا، ان کو کوئی یار چھوڑ دو اس کو، آج بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک وہ ہوتا ہے جو شادی نہ کرے، جو کھانا نہ کھائے۔ اپنے سنی ہوگی کرامت فلاں حضرت صاحب نے جو ہے اتنا عرصہ کچھ کھائے پیے بغیر گزارا، تو یہ نہ نبوت کی دلیل ہے اور نہ ہی یہ صالحیت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہی ہم نے جس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل جو ہیں مبعوث فرمائے ہیں، ہر ایک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا ان کی بیویاں تھیں، وَذُرِّيَّةً ان کی اولاد تھی۔ تو بیوی اور اولاد کا اور خاندان کا ہونا اور کاروبار کرنا، کھانا پینا اور سارے معاملات انسانوں والے، کیوں؟ اللہ نے انسانوں کو ہی انہی میں سے ایک اور رسول بنا کے اپنی قوم کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس کچھ 3 اشخاص آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت عبادت کرتے ہیں، میں آج کے بعد عبادت کروں گا تو سوتا نہیں ہوں کبھی اور ساری رات جاگوں گا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کرتا، نکاح ہی نہیں کرتا، اور ایک نے کہا کہ میں روزہ ہی رکھوں گا مسلسل۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کی اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لگوایا اور فرمایا قوم کو کیا ہو گیا ہے، میں نے رات کو اٹھ کے میں قیام کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، اور میں عبادت کرتا ہوں، میں نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، نکاح بھی کیے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور میں روزہ رکھتا ہوں، نفلی روزہ، تو میں کھاتا بھی ہوں، لازمی نہیں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں۔ تو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی کریں گے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
یعنی یہ صالحیت کی دلیل نہیں کہ کوئی شادی چھوڑ دے، کوئی ہمیشہ روزہ رکھے، کوئی ساری ساری رات جاگے سوئی نہ، جیسے کہ راہب اور یہ جو تصوف کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہر عبادت کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے شریعت کو، بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے اعتدال کا۔ تو یہ اعتراض کہ رسول کیسے، تو رسول کے ساتھ ساری وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو رسول بنایا ہوتا ہے، تو بشری تقاضے جتنے بھی ہیں وہ سارے رسول سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، قضاء حاجت بھی کرتے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، خاندان فیملی ہوتی ہے، شادی کی ہوتی ہے، نکاح کی ہوتے ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی آئے سب کی بیویاں اور سب کی اولادیں تھیں۔ وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں آپ تو ہم جو مطالبہ کرتے جائیں پورا کرتے جائیں، اور ان کے مطالبے بھی عجیب، آج یہ کر دیں آپ کا سونے کا گھر ہو جائے، ادھر سے نہریں بہہ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو انبیاء کو اللہ نے معجزے بھی دیے ہیں، قوم کے مطالبوں پر بھی بعض اوقات اللہ معجزے دیتا ہے۔ جو قوم مطالبہ صالح علیہ السلام کی اٹھنی جو مطالبہ کرتی فوراً آ جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے بھی بس میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ معجزہ لے کے آ جائیں، یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، معجزہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن حکم کس کا ہے؟ جب رب نہیں چاہتا تو کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جو اس معجزے یا کسی نشانی کو لے کے آ جائے۔ کوئی بھی نیک آدمی ہے اس سے کرامت کا ظہور یہ اس کا نہیں کام ہوتا، یہ کمال اللہ کا ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ پر اللہ کرتے ہیں، اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کوئی قوم مطالبہ کرے آج یہ ہو جائے اور رسول وہ ہوتے ہیں جو اسی طرح کر دیں، تو ایسا نہیں ہے، نہ رسولوں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ موجود ہے، آپ سے کہا کہ آپ کا آسمان پہ چڑھ جائیں سیدھا سیدھا، آپ کے سونے کے گھر ہوں، آپ کے باغات ہوں، نہریں بہری ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ ٹھیک ہے میں چٹکی بجا کے کر دیتا ہوں سارا کچھ، نہیں کہا حل کنت الا بشر الرسول، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان ہوں، بشر ہوں، رسول ہوں۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، یہ سارے کام میرا رب کرتا ہے، تو اس کی مرضی جب ہوتی ہے تو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، جب اس کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ نہیں کرتا۔ اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کب کسی معجزے کا اظہار کسی رسول سے کروائے اور کب ان کے مطالبوں کو نہ پورا کرے، یعنی عوام کے مطالبوں کو نہ پورا کرے۔ اس نے فرمایا کہ جو بھی کوئی کسی رسول کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ خود کسی نشانی کو لے کے آ جائے، معجزہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، الا باذن اللہ۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک چیز جو ہے اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر کے اندر ایک کتاب ہے، ایک لکھی ہوئی ہے۔ سبحانک اللہم